چین میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا افتتاحی اجلاس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اجلاس میں شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اجلاس سے خطاب میں کہا، بیلٹ اینڈ روڈ مل کر منصوبہ بندی، تعمیر اور فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں، یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں۔ چین 140 ممالک اور علاقوں کے لیے اہم تجارتی شراکت دار بن چکا۔ کووڈ کے دوران اس منصوبے کے تحت 70 ممالک کی مدد کی گئی۔ بیجنگ میں نگران وزیر اعظم اور روس کے صدر کے درمیان ملاقات۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا، خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ بولے، انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور روس کا یکساں موقف ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے موقع پر چینی صدر کے عشائیے میں شرکت کی۔ فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینیوں کو پاکستان کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، شرکاء کا غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام پر اظہار تشویش۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو تقویت دینے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نپٹے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک فوج کی ہائی کمان کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ تحریک عدم اعتماد میں مدد کے لیے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا دفعہ 164 کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا، اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی، پھر کہا گم ہو گئی۔ سائفر کو امریکی بلنڈر کہا، اپوزیشن اور اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے کی ہدایت کی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 23 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت میں گزشتہ روز بھی سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چالان کی نقول تقسیم نہ ہونے کے اعتراض پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ خصوصی جج کی ہدایت پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل وسیع کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل دینے کی بھی درخواست۔ انتخابات کا شیڈیول 30 نومبر کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی انتخابات 28 جنوری کو کرانے کی تجویز۔ انتخابات شفاف بنانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد دینے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے پلان بنانے کا فیصلہ۔ کسی سرکاری ملازم کی سیاسی طرفداری برداشت نہیں کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ حمزہ شہباز بھی موجود تھے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا، وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں عوامی امیدیں پوری کریں گے، ملک کو معاشی تباہی کے گڑھے سے پھر نکالیں گے۔ دوسری جانب مریم نواز کی ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات۔ چیف آرگنائزر نون لیگ نے کہا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ سانحہ کارساز کو 16 سال بیت گئے۔ 2007 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر جلوس میں دھماکہ ہوا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے میں 180 افراد جاں بحق، 500 زخمی ہوئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کے شہیدوں کو خراج عقیدت۔ کہا، کارساز کے شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے تک شہداء کے خون کے مکروس رہیں گے۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ، کم عمر گھریلو ملازمہ کو زہر دے کر قتل کرنے کا انکشاف۔ 16 سالہ سونیا گلشن اقبال کے علاقے میں بنگلے میں ملازمہ تھی۔ اہل خانہ نے مقتولہ سے زیادتی کا بھی شبہ ظاہر کیا۔ پنجاب اور کے پی کے کئی علاقوں میں بارش۔ کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری۔ موسم بتدریج سرد ہونے لگا۔ بارش کے باعث لاہور، فیصل آباد، گجرات اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔
بھارتی شہر بنگلورو میں موجود پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بعض کھلاڑی بخار میں مبتلا، چند صحت یاب ہو گئے، کچھ میڈیکل پینل میں زیر علاج ہیں۔ چند کھلاڑیوں کی بیماری کے سبب دن کا پریکٹس سیشن منسوخ کرنا پڑا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کے اہم میچ سے قبل اسپنر اسامہ میر بخار سے صحت یاب، ڈاکٹرز نے مکمل فٹ قرار دے دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ 20 اکتوبر کو ہوگا۔